حکمت مصلحت اپنا کر اپنے غصوں کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ عام طور پر بھائیوں امت میں سارا فساد جو مچا ہوا ہے یہی غصے کی وجہ سے، اور اتنا بڑا فساد مچا ہوا ہے کہ بتایا نہیں جا سکتا کہ کیا کیا سب مشکلات ہی مشکلات غصے کی وجہ سے ہو گئی۔ تو اس کے علاج یہ 2-3 آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، طے کرے کہ ایسے موقع پر ہم بچنے کا اہتمام کریں۔ حدیث پاک میں ہے کہ غصے کے موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ دعا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس صرف اتنا ہی پڑھتے رہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ صبح میں جو شخص 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فجر کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لے تو شام تک شیطان اس کے قریب نہیں پھٹکے گا، اور شام میں پڑھ لے تو صبح تک نہیں پھٹکے گا۔ جس نے صبح اور شام 10 مرتبہ پڑھ لیا ظاہر ہے کہ 24 گھنٹے شیطان سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اب اگر ایسا ہو بھی رہا ہے تو اس کا اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا جتنا بڑا نقصان اس کا نہیں پڑھنے کی وجہ سے ہونے والا تھا۔ اس لیے صبح شام 10 مرتبہ کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو قرآن پڑھتے وقت۔ اور ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر شیطان تمہیں چونکے دینے لگے، یعنی وہی وسوسے ڈالے دل میں، بہکانے لگے، تو کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اہتمام کرو، یہ تدبیریں ہیں۔ تو میں نے جیسے بتایا کہ ہمارا اصل مقصود اعمال پر کھڑا ہونا نمبر 2 پر ہے، نمبر 1 پر اپنے آپ کو رذائل اور گناہوں سے پاک کرنا ہے، گناہوں سے اپنا دل پاک۔ اب گناہ ایسے بہت سارے ہیں، جیسے غیبت سے متعلق گزشتہ مجلسوں میں تفصیل عرض کر دی گئی تھی۔ اب انہی میں سے ایک گناہ یہ غصہ بھی ہے کہ غصہ انسان کو بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ ہمارے بڑوں نے، اکابرین نے، بزرگوں نے غصے کے وقت یعنی لوگوں نے غصہ دلایا اور سنتوں پر عمل کر کے انہوں نے غصوں کو کیسے قابو میں کر لیا۔ خود پیارے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے غصہ دلایا۔ غصہ دلانے کی ترتیبات ایسی ہوئی، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر حضور کے بدن اطہر پر ایک چادر تھی، چادر کھردوری تھی۔ اس نے آ کر جلدی سے یہ چادر کو ایسے پکڑ کے ایسے زور سے کھینچا، آپ کے بدن اطہر پر باضابطہ اس کے نشانات پڑ گئے، اور اس نے آ کر اتنا سختی کے ساتھ کھینچ کر یہ کہا، یہ جو مال غنیمت آ کر پڑا ہوا ہے اس میں سے میرا حصہ دو۔ اب آپ اندازہ لگائیے، یہ تو 1 منٹ یہاں روکنے کے بھی قابل نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا بھائی اس کو اس مال میں سے حصہ دیا جائے، اور اس کا آپ نے کہیں تذکرہ بھی نہیں فرمایا، کہیں تذکرہ نہیں فرمایا، اس کو چھوڑ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی سے تذکرہ نہیں فرمایا، چھوڑ دو یہ بات۔ حضرت علی کا وہ مشہور واقعہ آپ نے بارہا سنا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ایک مرتبہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں بھی اس کو ذکر فرمایا ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، اور قریب تھا کہ اب اس کی گردن پر تلوار مار دیتے اور اس کا کام تمام کر دیتے، تو اس نے اسی حالت میں حضرت علی کے چہرے انور پر تھوک دیا
وہ تھوکتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے سینے پر سے نیچے اتر گئے، اسے چھوڑ دیا۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی، یہ بات تو ٹھیک تم نے پورا قابو کر لیا تھا، تھوکنے کے بعد تو غصہ اور بڑھ جانا چاہیے تھا، تو آپ کا تو غصہ ہی ختم ہو گیا اور آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ پہلے میں تجھے جو قتل کر رہا تھا اللہ کے لیے کر رہا تھا، اور اب جو تجھے قتل کیا ہوتا وہ غصے کی وجہ سے کیا ہوتا، بس وہ دشمن تھا۔ فوراً اس نے کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ آداب انسانیت میں بھی یہ واقعہ منقول ہے حضرت تھانوی کے، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں اس واقعے کو ذکر کرنا ہے۔ وہ مسلمان ہو گیا کہ دیکھو یہ ہے غصے کے وقت دشمن، یعنی پہلوان صرف وہ نہیں ہے میدان میں مد مقابل کو بچا دے، غصے کے وقت اپنے غصے کو قابو میں کر لے، یہ اصل پہلوان۔ حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو نبی کے اور صحابہ کے واقعے، ہمارے موجودہ قریب کے دور کے لوگ۔ حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے آزادی کے بہت بڑے محرک، حرکت دینے والے، بڑے عالم دین، بیان جب کرتے تھے تو غصے میں، یعنی بیان بڑے جذبات میں کرتے تھے۔ دھیان سے سنو، وہ بیان کر رہے تھے، بیچ بیان میں اچانک ایک شخص نے روک دیا، رکیے حضرت، رک گئے، رک کر پوچھا، اللہ اکبر، رک کر پوچھا حضرت ایک سوال کرنا ہے۔ کہا بولو کیا کرنا ہے؟ کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ جو ہے حرام کی اولاد ہیں۔ کیا میں بول رہا ہے؟ بیان روک کر کہ آپ جو ہے حرام کی اولاد ہے، حلال باپ سے پیدا نہیں ہوئے۔ اللہ، میرے نبی کے عاشق ایسے ہوا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی بات تم کو جو خبر ملی ہے وہ خبر غلط ملی ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں حرامی کا بیٹا ہوں۔ الحمدللہ میرے ماں کے نکاح کے گواہ اب تک موجود ہے، میں چاہوں تو تجھے وہ گواہوں سے ملا دوں گا کہ ان کے سامنے میرے ماں کا نکاح میرے باپ سے ہوا ہے، اس کے گواہ آج تک موجود ہیں۔ اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ شادی کے بعد جو اولاد ہو وہ حرامی نہیں ہوتی، باپ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ میرے باپ اور ماں سے ہی میں پیدا ہوا ہے، میں حرامی اولاد ہوں۔ بولو کوئی ماں کا لال ہے اسے برداشت کرو؟ غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں کرنا ایسی بڑی بات ہے۔ ہمارے امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، عجیب بات ہے، ان کے تو صبر و تحمل کے عجیب عجیب واقعات ہیں، کیسے کیسے غصے کو، میں نے بتایا نا، دنیا میں پیے جانے والے گھونٹوں میں سب سے افضل گھونٹ بولو کتنے ہیں؟ دو، ایک گھونٹ زمزم کا، اس سے افضل کوئی گھونٹ نہیں، اور دوسرا گھونٹ غصے کا گھونٹ ہے کہ اس کو پیا جائے، اس سے زیادہ آدمی فائدہ اٹھانے والا اور کوئی نہیں، جو غصے کے گھونٹ کو بولو کیا کر رہا ہو، پی رہا۔ اسی پر بات عرض کر رہا تھا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات بھر امت کے مسائل میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، وقت کا اتنا بڑا امام، ان کے بارے میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے، بولو کون سی نماز پڑھی؟ آپ نے سنا ہوگا یہ بات، 40 سال تک عشاء میں جب وضو کرتے تھے تو وہی وضو سے فجر کی نماز پڑھا۔ کیسا تقویٰ ہوگا، اور کتنے بڑے آدمی اور انسان ہوں گے، اور کتنے اللہ کے مقبول بندے ہوں گے۔ واقعہ یہ ہوا کہ رات بھر تو جاگتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے، ظہر کے موقع پر ان کا معمول تھا ظہر کے بعد سو جاتے تھے،
اور ان کا گھر دوسرے منزلے پر تھا۔ دیکھو یعنی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عملی مثالیں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے کوئی کہے کہ نبی نے کیا ہے صبر، صحابہ نے کیے، عام انسان کون کر سکتا کیا؟ وہ بتا رہا ہوں آپ کو، صبر، ہمت، غصے کو کیسا پیے اور غصے کو قابو میں رکھنے سے کیسے فائدے ہوتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ظہر کی نماز کے بعد اپنے کمرے میں آرام کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اب سیڑھیاں چڑھ کر بستر پر جا کر آپ بیٹھے ہی تھے کہ باہر سے کسی نے دستک دی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رات بھر جاگے، سونے کا وقت، نیچے اترے، پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنے کو آیا ہوں۔ سمجھ رہے آپ؟ کہا پوچھو کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضرت افسوس ہے مسئلہ پوچھنے کو آیا لیکن ابھی میں بھول گیا کہ مجھے کیا پوچھنا تھا، بھول گیا میں۔ کہا کوئی بات نہیں، یاد آنے کے بعد پھر آ جانا۔ چلا گیا، حضرت گئے اور بستر پر سو لیٹ گئے، وہ فوراً آیا، پھر بجایا۔ حضرت نے اس کو دیکھا، امام ابو حنیفہ نے دیکھتے ہی اس کو دیکھا، پوچھا بھائی مسئلہ یاد آ گیا؟ اب ہمارے جیسا ہوتا تو جھلا کے معلوم نے غصے کا پارا کہاں سے کہاں چڑھا ہوا ہوتا۔ بھائی مسئلہ یاد آیا؟ کہا حضرت یاد آیا مگر آپ کو دیکھتے ہی بھول گیا۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جب یاد آئے آ جانا۔ تیسرے بار اب تھوڑی دیر سونے دیا حضرت کو، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا اور بجا رہا ہے۔ حضرت اور نیچے آ گئے، کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اب دھیان سے سنو، اسے کہتے ہیں غصے کو پینا۔ مسئلہ ساری نیند خراب کر رہا ہے اور مسئلہ پوچھ رہا تو کیا؟ حضرت نے تیسری مرتبہ آ کر پوچھا بھائی یاد آ گیا؟ ہاں حضرت یاد آ گیا۔ کہو کیا مسئلہ ہے؟ بولو۔ اب کوئی جواب دے سکتا تھا ایسے شخص کو؟ کہو کیا مسئلہ ہے؟ تو مسئلہ کیا پوچھ رہا ہے؟ حضرت سوال یہ کرنا ہے کہ میں یہ مسئلہ پوچھنے کو آیا کہ پاخانہ جو ہوتا ہے، پاخانہ، یہ پاخانہ میٹھا ہوتا ہے یا پھیکا؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضرت کے سیرت میں۔ اللہ اکبر بندے، ایسا کوئی مسئلہ تھا کہ جس کے بغیر تجھے چین ہی نہ آتا؟ تو نے ادھر کا چین بھی خراب کر دیا، خود کا بھی۔ لیکن حضرت نے کوئی بات نہیں کہی ہے اسی سے۔ حضرت نے کہا کہ جہاں تک بات ہے پاخانے کی، تو دیکھو نا علم کے کیسے دریا تھے، سمندر تھے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ پاخانہ جب تازہ ہوتا ہے، کچا گیلا ہوتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے، اور جب سوکھ جاتا ہے تو وہ پھیکا ہوتا ہے۔ اب سنو، وہ پوچھ رہا ہے حضرت کیا آپ نے اس کو چکھا تھا تو آپ کو معلوم ہے؟ کیسے معلوم؟ اللہ اکبر، اسے بولتے ہیں اب وہ گھونٹ جو سب سے افضل ہے وہ پیے جا رہے ہیں، امت کو بتایا جا رہا ہے کہ امت میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ آپ نے چکھا تھا؟ حضرت نے کہا چکھا نہیں، لیکن عقل یہ جواب دیتی ہے کہ دیکھو جب بھی تم دیکھو گے، جب پاخانہ گیلا اور کچا رہتا ہے، تازہ رہتا ہے، اس پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، اور جب سوکھ جاتا ہے تو وہاں کہیں مکھی نہیں جاتی، تو مکھی میٹھی چیزوں پر بیٹھتی ہے۔ اس سے یہ بات کا پتہ چلا کہ دیکھو یہ دلیل اس کو پیش کر کے اس کو خاموش کر۔ اب اس کی عقل ٹھکانے پر آئی، اس نے کہا حضرت معاف کرنا، دراصل مجھے مسئلہ معلوم نہیں کرنے کا تھا، لیکن باہر چرچے چل رہے تھے کہ دنیا میں ایسا کوئی ہے ہی نہیں جو غصے کو پیتا ہے۔ میرا ایمان ہو گیا کہ غصے کو پینے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ امتحان لینے کے بعد آج پتہ چلا غصے کو
بلکہ آپ کو اس سے اہم مسئلہ بتاتا ہوں، سنو حضرت کا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس سے اہم مسئلہ ہے، اس سے بھی اہم مسئلہ ہے خود حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ تو آپ تو حیرت کریں گے یہ مسئلے کے بارے میں کہ ایسی بات اگر آپ سنیں گے تو تعجب ہوگا۔ مسئلہ کیا تھا؟ ایسے ہی نیند کو توڑ کر پریشان کرنے والے نے پریشان کیا اور عام محفل میں حضرت کو سوال کرتا ہے۔ حضرت کو سوال وہ جو کر رہا ہے اس بات کا سوال کر رہا ہے کہ حضرت معلوم ہوا تھا کہ آپ کی جو والدہ ہے، نہیں وہ یہ کہہ رہا ہے آپ کی والدہ بیوہ ہے، آپ کی والدہ بیوہ ہے، تو ترغیب اور فضیلت تو آپ بہت دلاتے ہیں، کیا کرو بیوہ کا بولو نا نکاح کرو۔ یہ عامی آدمی گیٹ پر آ کر حضرت کو، یہ حضرت کون؟ امام ابو حنیفہ، اللہ، حضرت امام ابو حنیفہ کو کہہ رہا ہے کہ بیوہ کی فضیلتیں تو بہت بتاتے ہیں، تمہاری ماں بیوہ ہے۔ تو کہا حضرت نے تو کیا بولنا چاہتے ہیں؟ کہا حضرت میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ میں آیا، میں تمہارے ماں کا شوہر بننا چاہتا ہوں، میرا نکاح کرا دیجیے اس سے۔ بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسا پی رہے ہوں گے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، اسے پی کے بتائے حضرت نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، میری ماں عاقلہ بالغہ ہے اور حکم یہ ہے کہ ان کی اجازت لی جائے، اگر انہوں نے اجازت دی تو میں تیرا نکاح کرا دوں گا، میرے ماں سے نکاح کرا دوں گا، اگر میری ماں نے تو رک جاؤ میں پوچھ کر آتا ہوں کہ اماں ایک شخص تم سے نکاح کرنے کو آیا ہے، اگر راضی ہے تو نکاح کرا دیتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے امام ابو حنیفہ ابھی جا رہے تھے گھر میں، داخل ہی ہوئے کہ وہ شخص نیچے گر گیا، بے ہوش ہو گیا، اور حضرت کے واپس آنے تک تو وہ مر گیا تھا، مر گیا۔ لوگوں نے کہا حضرت کیا واقعہ پیش آیا تھا، کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ تو حضرت نے فرمایا واقعہ جو بھی پیش آیا تھا میرے غصے کے پی جانے نے، میرے غصے کے پی جانے نے، میرے صبر نے اور غصے کے پی جانے نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ اور بتایا من عاد لی ولی فقط آذنتہ بالحرب، میرے ولی کو اگر چھیڑ چھاڑ کرو گے تو پھر میرا خود اس سے اعلان جنگ ہے۔ مر گیا۔ میں آپ کو بھائیوں یہ سب واقعات اور یہ قرآن حدیث اور یہ سب چیزیں بتا کر اس نتیجے پہ لانا چاہتا ہوں کہ غصے نے کبھی بھی کسی کا بھلا، نہ غصے سے کبھی کسی کا بھلا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بڑا بتانے سے نہ کبھی بھلا ہوتا ہے۔ خاص طور پر میاں بیوی گھروں میں اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، محبتوں سے پیش آؤ، ان کی آئی ہوئی باتوں کو برداشت کرو۔ بیوی ہے وہ ہماری، اس نے اپنی ذات کو حوالے کیا ہے، بات بات پہ غصے مت آئے، اپنے چھوٹوں پر شفقت کرو، ان کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ گستاخی کا مت پیش آؤ، ان کو صبر دلاؤ، تحمل دلاؤ، محبتیں سکھاؤ، حسن سلوک کرو، اچھی نرمی ان کے ساتھ اختیار کرو، اچھی زندگی سے پیش آؤ، اپنا بھلا ہوگا، فائدہ ہوگا۔ میرے یہ جملے بار بار دہراؤ۔ دنیا میں پینے کی چیزیں ہزاروں ہیں، بولو دنیا میں پینے کی چیزیں ہزاروں ہیں، ان ہزاروں گھونٹ میں سب سے افضل گھونٹ بولو کتنے ہیں؟ تو ایک زمزم کا گھونٹ ہے تو دوسرا غصے کا گھونٹ ہے۔ یہ دونوں گھونٹ اس لائق ہے جہاں جائے پیا جائے، جہاں جائے استعمال کیا جائے، جہاں جائے ان دو گھونٹوں کو اپنے ساتھ رکھا جائے۔
یہ 2 گھونٹ ہر جگہ استعمال، جنہوں نے بھی ان گھونٹوں کو پیا ہے، استعمال کیا ہے، راحت ہی راحت میں رہے، سکون ہی سکون میں رہے، عافیت ہی عافیتوں میں رہے، اس سے نے آج تک مطلب کسی کا بھلا نہیں کیا ہے۔ اپن غصہ اور جلال بتا کر سامنے والے کو سمجھتے ہیں کہ بس اس کو ایسا اور ویسا کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، دنیا میں بھی گئے اور آخرت میں بھی گئے۔ اس سے اب تک کسی کا بھلا نہیں کیا جو ہمارا بھلا کرنے والا، اس لیے طے کرو کتنے مصیبت کے پہاڑ آئیں گے، لیکن ہم انشاءاللہ صبر سے تحمل سے رہیں گے اور غصے کو پیتے رہیں گے، غصے کو پیتے رہیں گے۔ ہمارے بزرگوں میں ایسے بڑے بڑے واقعات ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، کتابوں میں ان کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ بیوی ایسی چڑیل، بعض بات بہت ہی عجیب ہوتے ہیں، معلوم نہیں فطرت میں کیا معاملہ رہتا ہے، عجیب ذہنیت۔ ان کے مرید جب گھر میں جاتے تھے کہ حضرت نے بھیجا ہے، اتنے گالیاں دے کر بھیجی وہ بڈھے نے، تو ان کے پاس مرید بن کے گیا، اتنا برا برا بول دیتے تھے کہ وہ سامنے والا آ کر کہتا تھا ارے یہ حضرت کی بیوی ہوں۔ اب انہیں جا کر حضرت کو کہتا تھا حضرت آپ کا ناشتہ پانی تو دور کی بات ہے، کیا لے کر آئے؟ حضرت گالیاں لے کر آیا ہوں کہ حضرت کو پہنچاتا تھا۔ ایک مرید بڑا من چلا تھا، اس نے دیکھا کہ ارے میرے حضرت کو اتنا برا بھلا کہتی ہے، ظاہر ہے کہ مریدین تو اپنے شیخ سے بڑے عقیدت مند ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، اس کو کب تک برداشت کرنے کا، علاج کر دے دیتا ہوں۔ حضرت نے کہا نہیں، صبر سے کام کرو، تم خود ایک وقت آئے گا دیکھیں گے اس صبر کا پھل۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت کو اس نے دیکھا کہ رات کا وقت ہے، تو حضرت کو بیوی نے کہا جا، بڑا بیٹھا ہے تسبیح پڑھتے، گھر میں چولہے میں جلانے کو لکڑیاں نہیں ہیں، جاؤ لکڑیاں لے کے آؤ۔ کس کو؟ شیخ کو، اپنے شوہر کو، شیخ ہے وہ وقت، ہزاروں مریدین۔ اب رات کے وقت یہ مرید کا تو پارا چڑھے ہوا تھا بہت زیادہ، کیا رے ذرا زیادہ ہی بڑی بھی پریشان کرتی معلوم ہوتا۔ وہ راستے میں ایک جگہ بیٹھ گیا شیخ کا انتظار کرتے ہوئے، اس شیخ کے ساتھ جا کے اب اس کا کام پورا کر دیتے ہیں۔ بیٹھا تو دیکھا کہ ادھر سے شیخ آ رہے ہیں، اب سنو دھیان سے، شیخ آ رہے ہیں، شیخ آ رہے ہیں لیکن اس شان سے آ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے گھوڑے پر، گدھے پر، بھینسوں پر سوار ہو کر آتے ہیں، اور اس پر جو ہے وہ لکڑیوں کی گٹھڑی اس کے پیٹھ پہ رکھ کر آتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں کوڑا ضرور ہوتا ہے لیکن گھوڑے گدھے کو مارنے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن آج اپنے شیخ کو وہ دیکھ رہے ہیں رات میں، اللہ اکبر، شیخ آ رہے ہیں تو اور لکڑیوں کی گٹھڑی رکھی ہوئی ہے اور سوار ہوئے ہیں شیر پر۔ بولو کس پر؟ شیر پر، کان ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں، کوڑا ہاتھ میں، اور اس شان کے ساتھ حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ اب اس نے جو دیکھا تو یہ کیا بیٹھتا شیر کے سامنے، یہ سمجھ رہا تھا میرے حضرت شیر نہیں ہے کیا ہے کہ، اسے آج پتہ چلا کہ ارے حضرت تو شیر کے بھی شیر ہے۔ وہ تو بھاگ کر چلا گیا خانقاہ میں، حضرت نے وہ سب رکھ رکھا کر شیر اپنا کام چل دیا۔ اس نے پوچھا کہ حضرت ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، یہاں تو شیر بھی آپ کے سامنے گردن جھکا رہا ہے اور یہ شیرنی آپ کو دھاڑ رہی ہے، کیا واقعہ ہے؟
حضرت نے اس وقت بتایا، ارے تو نے صرف شیرنی کو دھاڑتے ہوئے دیکھا ہے، جب وہ دھاڑتی ہے اور میں صبر کرتا ہوں اور غصے کو پی جاتا ہوں، اسی غصے کو پینے نے شیر کو میرا غلام بنایا ہے۔ پھر حضرت نے کہا مجھے جو یہ مقام ملا میری بیوی کی برکت سے ملا۔ نہیں سمجھے آپ؟ اور کس سے؟ بیوی کے برکت سے ملا۔ وہ دھاڑتے رہتی ہے اور میں صبر کرتا رہتا ہوں اور اس کے بول کی گھونٹ پیتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ کس کو کیا معلوم کون کس مقام سے نوازا جا رہا ہے؟ ہم تو بس وہ شیرنی کو کیا شیر بننے دیتے، خود ہی شیر بن کر ایسے گھر میں چلے جاتے ہیں کہ وہ بیچاری کو وہی بلی بننا پڑتا ہے، تو پھر اس کا مقام کیا بنتا؟ ایک وقت آتا ہے کہ پھر یہ سارے نقصانات اٹھانے والے بن رہے ہیں۔ صبر، ہمت، اپنے غصے کو پی جانا بہت بڑی دولت ہے۔ آج کے مجلس کا پیغام ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے۔ جہاں گناہوں سے خالی کرنا ہے، آج کا اہم گناہ جو بتایا گیا ہے، سب بولو کیا ہے؟ غصہ ہے۔ انشاءاللہ جب بھی غصہ آئے گا اس غصے کے گھونٹ کو بولو ہم کیا کریں گے بھائی؟ یہ پی لیا کریں گے۔ اپنے بیوی کو بھی کہیں گے کہ ہم بھی اگر ایسا تم پر بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر سوار ہونے لگے تو تم بھی کبھی ہم کو پی لیا کرو، کبھی ہم تم کو پی لیا کریں گے، تو بات بن جائے گی اور غصہ ختم ہوگا۔ تو معاملات کہیں بھی آستین چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں کہیں ایسی شکلیں کرنے کی ضرورت ہے کہ اس قسم کی باتیں آئی تو صبر سے تحمل سے کام لیں گے۔ غصہ بہت بڑا نقصان ہے۔ 10 منٹ کا غصہ ہوتا ہے لیکن نہیں پینے کی نحوست سے 10 سال کا نقصان کر ڈالتا ہے اور بڑے بڑے گھروں کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ اجتنبوا الغضب، پر غصے سے پرہیز کرو۔ تو ہم غصے سے کیا کریں گے نا بھائی؟ آج کی مجلس کا یہ پیغام گھروں میں دہراؤ، بیوی بچوں میں، گھر میں بیٹھیں گے، شام میں دسترخوان پر بیٹھنے کے وقت یہ ساری باتوں کو بولو، سمجھاؤ، اپنے گھر میں یہ باتوں کو دہراؤ تاکہ اس قسم کی غلط راہ روی اور غلط باتیں جب بھی پیدا ہوگی تو بچنے والے بنیں گے، بچانے والے بنیں گے۔ اور وہ جو معمولات علاج کے طور پر بتایا کہ جب بھی غصہ آئے گا ہم فوراً کھڑے ہیں تو کیا کریں گے؟ بیٹھیں گے، بیٹھے ہیں تو لیٹیں گے، یا پھر ہم کو غصہ آیا اور برداشت نہیں ہو رہا تو کیا بنائیں گے؟ وضو بنائیں گے، اور اگر اس سے بھی قابو میں نہیں آیا تو کیا کریں گے؟ پانی لے کر پی لیا کریں گے۔ اور تدبیر کے طور پر غصہ جب گھر میں آیا اور یہ سب تدبیریں بھی بن نہیں پا رہی ہے تو سیدھا سیدھا گھر سے بولو باہر نکل جائیں گے اور یہ گر سب کو سکھلائیں گے تاکہ گھر میں محبتوں کا ماحول ہمارے پیدا ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا محبتوں کا سما ہم سب کے گھروں میں پیدا فرمائیں اور شیطانیت سے، نفس کے غلبے سے ہم میں سے ہر ایک کی اللہ بے انتہا حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا